بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے پاکستان، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو سب سے بڑا قومی سانحہ کہہ لیں، جو انصاف کا قتل عام کیا گیا، یعنی سپریم کورٹ کو یوں سمجھ لیں کہ غلام بنا لیا گیا۔ سپریم کورٹ جس کا کام انصاف دینا ہوتا ہے، جس کے ججز کا اگر وہ کریڈیبلٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا ہے اس ملک میں۔ اور یعنی سب سے بری خبر یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن، جو کہ سینئر موسٹ تھے، قاضی صاحب کے بعد انہوں نے 11 مہینے کے لیے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، اور بہت بڑی یونیورسٹی سے، کارنل یونیورسٹی سے جو ہے وہ پڑھے ہوئے تھے، جو دنیا کی ایک بہترین یونیورسٹی ہے۔ تو ان کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ اس کے بہت سے محرکات ہیں، بہت سی اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا سسلین مافیا جو تھا، وہ سر عام مریم نواز یہ کہہ رہی تھی، جب انہوں نے نواز شریف کو پاناما کیس میں جو کیس لکھا تھا کہ ہم جو ہے ان سے بدلہ لیں گے، یہ جو جج بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ہم اس کو نہیں بننے دیں گے، یعنی یہ بھی لندن پلان کا ایک حصہ تھا۔ اور جناب اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پر ان کا ساتھ دیا، اور یہاں پہ ان پہ اوپر کیس کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی دباؤ تو تھا لیکن کیس نہیں تھا، کوئی بھی ایک کیس تھا جس کو روک دیا گیا تھا۔ یہاں پہ کیا ہوا، کیونکہ کل کے وی لاگ میں نے بتایا تھا کہ اگلا نشانہ کون ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، بلکہ باقاعدہ میں نے ان کے شعر کے ساتھ آپ کو اس کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی جو کہ ایک دوسرے بہت ہی اچھے جج تھے، تو کیونکہ نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وکیل کی بجائے جج کرتی ہیں، اور جج جو ان کا کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے، وہ سمجھیں کہ وہ اس کو یہ ہر صورت میں نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں، جس کی ایک مثال سجاد علی شاہ صاحب ہیں کہ جب ان سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا اور چیف جسٹس نے بھاگ کر جان بچائی، اور یہ جتنے بے غیرت ان کے لوگ تھے، جو جن کو کہا جا سکتا ہے کہ اسی لیے ان کو جوتے پڑتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر خود کرپٹ ہے تو وہ جب کرپٹ بندے ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے آج تک ماشاء اللہ لگتے رہے ہیں کہ ان کو وہ اچھے صاف ستھرے لوگ ملتے ہی نہیں تھے، جو کسی کام کے نہیں ہوتے تھے جناب، وہ جا کے سیاست میں بیٹھ جاتے تھے چاند ایک لوگوں کو نکال کر۔ تو اس دفعہ ان کو ملے ہیں ٹکر کے لوگ، مڈل کلاس آ گئی ہے میدان میں۔ یہاں پہ اب بہت سی یہ ڈیبیٹیبل تھنگ ہے، لیکن میں اس میں بتا دوں کہ ایک شعر کا بوجھ ہے جس کے نیچے سے یہ ہماری عدلیہ، قوم اور یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں نکل پائے گی، کہ جب نواز شریف کو پاناما کیس میں نکالا گیا تو جب وہ ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، کبھی جناب وہ لے کے آ جاتے تھے قطری خط، کبھی جو ہے وہ کچھ وہاں پہ جمع کرا، لیکن جو اصل چیز تھی کہ آپ رسیدیں دکھائیں، پیسے، کہ آپ یہ بتائیں کہ پیسے جو ہے وہ منتقل کیسے ہوئے، آپ کی اولادوں کی جائیدادیں کیسے بنی، تو اس کے اوپر جناب وہ فیک قسم کے جب ڈاکومنٹ دیے گئے، تو جب ان کو تاحیات ان پر نااہل کر دیا گیا اس بگوڑے کو، تو وہاں پر جسٹس اعجاز الحق نے سب سے خوبصورت فیصلہ لکھا تھا، اور اس کو اب میں نے بار بار میں عرض کر رہا ہوں، پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے کیا تھا کہ اس کی سزا تو ملنی تھی انہوں نے لکھا تھا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کہ ڈاکو تو ہوتے ہیں، کرپٹ تو لوگ ہوتے ہیں، تم تو لیڈر تھے، رہنما تھے، قافلہ کیوں لوٹا، ملک کے پیسے باہر کیوں چلے گئے؟ اور یہی سوال جو تھا ان کو خوف تھا اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرف کی جو سزا بحال رکھی جا رہی ہے، یہ گیم ہے، میں نے کل بتا دیا تھا یہ گیم ہے، اس کے بعد کیا کیا جائے گا وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ کیونکہ جناب اس ملک میں جو کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ اس ملک میں بد دیانت لوگوں کا، جن کے پاس ڈگری جعلی ہوتی ہیں، جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہوتی، ان کے لیے کام کرنا، جو حرام کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اب اس ملک میں ایک ایماندار شخص کے لیے، وہ خواہ نیچے سے لے کے اوپر تک، کوئی بھی ایماندار شخص جو ہے وہ اس اہل نہیں کہ وہ اپنا کام کرے۔ اب یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، مظاہر علی نقوی صاحب کو بھی، ان کو بھی مکمل طور پہ مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ بات تو ٹھیک ہے کہ مقابلہ ان کو کرنا چاہیے تھا، کہ وہ مقابلہ کرتے اور جب یہ نکالتے یہ اور برہنہ ہوتے، لیکن ان کو اپنے
یہ وہ ہے نا کہ بادشاہ ننگا ہے لیکن بادشاہ کو اثر ہی نہیں ہے کہ وہ ننگا ہے، وہ کہتا ہے پورے ملک کی آنکھیں نکال دینی ہے، میں نے اپنی جو ننگا پن ہے اس کو نہیں چھپانا۔ تو اس لیے مکمل طور پہ جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کو ایکچوئل، جیسے یہ کہتے تھے کہ ہم لال قلعہ کے اوپر پاکستانی جھنڈا لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا، انہوں نے وہ جھنڈا اپنا جو تھا وہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے لٹکا دیا ہے۔ این آر او لینے میں جناب وہ کہہ لیں اب قاضی صاحب نے این آر او لیا ہے، اور وہ جو ہے وہاں پہ چیف جسٹس بن کے بیٹھ کے ہیں، ایکسٹینشن کا بھی خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہر وہ کام کریں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہر گندا کام جو کرواتی ہے وہ ان سے کروایا جائے گا۔ اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور یہ قوم ان کے ایسی ایک شعر اور فیصلے سے تو کیا نکلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اور فیصلہ دیا تھا کہ کیونکہ کوئی جج نہیں کھڑا ہوتا، یہی دو جج کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جناب پنجاب میں اور کے پی کے میں حالات خراب ہو جائیں گے، الیکشن فوری کروائے جائیں، جبکہ کمپنی الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی، نہ جس سسلین مافیا جو ہے الیکشن کروانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک انہوں نے اور جو ہے فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، ملٹری کے ٹرائل صرف ملٹری کے لوگوں کے ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کا باجوہ غدار وطن نکلتا ہے تو اس نے جس شخص کو کا کورٹ مارشل کیا تھا کہ انڈیا سے اس کے تعلقات ہیں، جبکہ اپنے اس کے تعلقات انڈیا سے نکل رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یعنی آپ کا کرنل اور دو میجر بیٹھ کر جو ہے وہ کسی سیولین کا کوئی پروفیسر ہے پی ایچ ڈی، اس کے بارے میں یعنی فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ ایک شخص جو اتنی بڑی یونیورسٹی کا جج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہے وہ فیصلہ دیتا ہے کہ سیولین کا کیا ہمیں جو ہے یعنی کہ وہ جج ہم نہیں ہیں، ہمیں ججمنٹ دینی نہیں آتی، یا ہمارے پاس علم کم ہے، اور یہ ایف اے ایف ایس سی پاس جو ہے یہ لوگ جو ہے آگے ہمیں بتائیں گے کہ کیسے جو ہے انصاف دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جناب ان کو بری لگی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اگر وہ شاید ڈٹ جاتے اور ڈٹنا چاہیے تھا، لیکن بات وہی ہے کہ ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا، ہر کوئی وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نہیں ہوتے جو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جن کے لیے موت ایسے ہی ہے، اتنی زیادہ پیاری ان کو ہے جتنی زندگی لوگوں کو عزیز ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ تو کیونکہ یہاں ہم نے مرنا ہے، ادھر انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ سچائی کے اوپر مر جانا جو ہے وہ آپ کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے باقی چیزیں میں معاف کر دوں گا، اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو یہاں اعجاز احسن صاحب اور مظاہر نقوی صاحب کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ہر کوئی آپ کو بتایا نا کہ نیک شخص ہوتا ہے، آنےسٹ لوگ ہیں وہ، لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ جب عمر ساری گزار لی، پیسہ بھی ہم نے کما لیا، تو اب آخری عمر میں کیونکہ انہیں مجبور کیا جا رہا تھا، کل جو فیصلہ اور ایک اور چیز کہ بلے کو اب جناب سپریم کورٹ لے کے چلے گئے قاضی صاحب کے، اب قاضی صاحب کے ذریعے جو ہے وہ بلہ، جن کو شوق ہے بلہ لینے کا وہ بلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف کا کیس آیا تو آپ سارے پاکستان کو پتا تھا کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ تو جب سپریم کورٹ ویسے ہی فتح ہو چکی ہے، اعجاز الاحسن جیسے، مظاہر نقوی جیسے، جن پہ آپ کچھ جسٹس ابراہیم ہیں پشاور ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان پہ جو آپ کو اعتماد تھا، جب وہی نہیں کام اپنا کر سکتے تو پھر اس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ یعنی بلہ ان کو شوق ہے، کیونکہ وہ 70 سیٹیں جو ہیں مخصوص نشستیں وہ بلے کی صورت میں وہ پی ٹی آئی کے پاس آنی ہے، وہ یہ اپنے پاس رکھ کے پی ٹی آئی کی حکومت کو دوبارہ کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایسے ریفارمز نہ کی جا سکیں، آئین نہ بنایا جا سکے جس کے ذریعے ان کو ان کی کرپشن کو پکڑا جا سکے۔ لیکن پاکستانی قوم جناب ان کی تمام پالیسیوں کو، قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اب تو سپریم کورٹ میں صرف ترازو رہ گیا ہے، اس کا انصاف نہیں ہے اس ترازو میں جناب، آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کچھ بھنڈیاں بیچیں، کچھ جو ہے آلو بیچا کریں جناب اس میں رکھ کے، کیونکہ اس میں سے انصاف کا وہ اب سمبل نہیں ہے، وہ ترازو سمبل ہے کہ اس میں کون ڈالر زیادہ ڈالتا ہے، کون جو ہے طاقت زیادہ ڈالتا ہے، کس کے ہاتھ میں گن ہے، اس کے ذریعے فیصلے آئیں گے۔ اور ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جو انہوں نے گیم چلائی ہوئی تھی کمپنی نے کہ جناب وہ ابو الحسن صاحب جو ہے وہ بار بار توہین عدالت کر رہے تھے، ان کو روکا جا رہا تھا سائفر کیس سے، تو سلمان اکرم راجہ اور ان کی وکلا کی ٹیم کی فتح ہے کہ جتنی اب تک کی پروسیڈنگ ہوئی تھی سائفر کیس پر ان کو کال عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ملک کا حال ہے، تو بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو عظیم لوگ یہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔